المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صحابہ سلسلہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس اعزاء ہے. صلوات پڑھی بھی کر محمد یہ ہماری گفتگو ہے ہدایت اور ہدایت. ارشاد رب العزت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 33 میں فمن یہدی الی الحق، کیا جو شخص ہدایت کر رہا ہے حق کی طرف، یہ ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، احق ان یتبع، سزاوار ہے کہ اس کی طرف کی جائے. امن لا یہدی، یا وہ جو ہدایت یافتہ نہیں الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے. فما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کر رہے ہو. ایسا کہہ رہے سلسلے گفتگو کو میں نے بہت جلدی میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور سلسلے گفتگو یہاں تک پہنچایا کہ ہادی جاہل نہیں ہو سکتا. جو ہدایت کرنے والا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا. یا آپ اس کو جو میں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، آپ اس کو یہ نام دے دیجیے کہ ہادی کی شرائط کیا ہے، ہادی کیسا ہونا چاہیے. اس میں یہ پہلی شرط یہ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو بس جب جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے تو ہادی کون ہوگا؟ ہادی وہ ہوگا کہ جو عالم ہو، جاہل نہ. کیوں؟ اس لیے جاہل کو جب خود نہیں پتا وہ ہمیں کیا بتائے. جاہل جب خود جاہل ہے، اس کی مثال میں سادی سے دیکھیں. آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن وغیرہ بھیج دیں. مجھے نہیں پتا جہاں کا سلسلہ، باہر بچوں کو ٹیوشن بھیجا جائے. چلو ٹیوشن اسکول تو بھیج دیں، بھیجتے نہیں بھیجتے، اور بھیجنا بھی چاہیے. اگر نہیں بھیجتے تو بھیج دیں. بچوں کو عالم بنائیں گے، بچے پڑھیں، استاد بنیں. میتھمیٹکس کے بنے استاد، کیمسٹری کے بنے، بایولوجی کے بنے، بننے چاہیے استاد. ہمارے پاس ہونی چاہیے ایک ٹیم. تو بات حال کون سے اسکول میں بھیجتے ہیں؟ جہاں پر جاہل استاد ہے وہاں پر، یا جہاں پر عالم ہوتے وہاں پر؟ یقیناً ادھر ہی بھیجیں گے جہاں پر استاد جو ہے اچھے سے اچھا ہو. اور اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسکول میں بھیجا، اس کے استاد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، اس کی پڑھائی نہ لگی، آپ وہاں سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے استاد اچھے نہیں، کہ وہاں کے استاد اچھے ہیں. یہ تو آپ زندگی میں پریکٹیکل خود کرتے ہیں کہ عالم کے پاس رجوع کی جاتی ہے، جاہل کے پاس نہیں. رجوع کس سے کیا جاتا ہے؟ عالم سے. تو اب رسول کے بعد میں جاہل کے پاس جاؤں یا عالم کے؟ یقیناً عالم کے پاس جاؤں گا. تو بہرحال پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم ہونا چاہیے، ہادی عالم ہو. اور اللہ کے حبیب نے بعض الفاظ میں کہا نامدینہ قریب میں والیوں باب حاکمین کا شہر پر علی اس کا دربار ہے. اب لوگوں نے بڑی کوشش کی، توجہ کیجیے گا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ علی سے جان چھوٹے. ہم خود بتا رہے ہیں، لیکن مسائل ایسے آتے تھے تو مجبوراً ولی کے پاس آتے.
مثلا 2 بچے 2 مائیں، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی، اور دونوں عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکا میرا، ایک لڑکی ہے لڑکا، لیکن دونوں دعوے دار یہ ہیں کہ لڑکا میرا ہے۔ اب فیصلہ کون کرے؟ آگے کسی کے پاس، اور جب کسی کے پاس آئے کہا کہ فیصلہ، فیصلہ کون کرے گا؟ علی کے پاس لے کر جاؤ، علی فیصلہ کرے گا۔ مولا کائنات کی خدمت میں لایا گیا تو مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، 2 بوتلیں لے کر آئے جن کا وزن 1 ہو۔ جب 2 بوتلوں کو لایا گیا کہ جن کا وزن سیم 1 تھا، کہتے ہیں ان کو خواتین میں لے جائیں اور جو شیر مادر ہے ان دونوں بوتلوں میں ڈال دیں اور پھر جا کر اس کا وزن کریں۔ جس کا شیر مادر جو ہے وزنی ہوگا بیٹا اس کا۔ فیصلہ کر دیا، بیٹا کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے، فیصلہ علی نے کر دیا۔ تو لکھ لو، توجہ کیجیے گا، لکھ لو، اگر آئندہ یہ مسئلہ پیش آئے تو ہم خود بتا دیں گے، علی کے پاس نہ جانا پڑے۔ لیکن خدا بھی انتقام لینا چاہتا ہے تو لیتا ہے۔ کہ تم مکاریاں کر رہے ہو، اپنا نام کرو کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، علی نے کیا، تم اپنے نام سے فیصلہ کرو۔ آ گیا مسئلہ، 2 عورتیں ہیں 1 بچہ ہے، 2 عورتیں بچہ 1، دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ میرا۔ وہ جو لکھا تو فیصلہ وہ لیا، بچے نہیں مسئلہ تھا، بچے کا کیس حل کر دیا۔ دیکھا ادھر تو 2 بچے تھے، ادھر 2 بچے تھے، ادھر اب 1 بچہ ہے۔ اب پریشان کیا کریں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ جو باب العلم ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ علی کے پھر دروازے پر پہنچے، بھاگنا چاہتے تھے، خدا نے علی کے دروازے پر پہنچایا کہ دیکھو ہم تمہیں در دے رہے ہیں، اس در سے بے در نہ ہونا۔ ایدر گرامی مولا کائنات نے فیصلہ کا کمبر ذوالفقار ہوا، ذوالفقار لائی کمبر، بچے کے ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دو آدھا اس کو دو۔ ایدر گرامی جیسے ہی یہ کہا جو حقیقی ماں تھی، توجہ کیجیے گا، جو حقیقی ماں تھی کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا اٹھا کے اس کو دے دو، یہ بیٹا اس کا ہے۔ مولا یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہ جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہ اپنی چیز کی شکل بگڑتے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ نہیں چاہتا کہ میری چیز ختم و نابود ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے میری چیز جہاں رہے صحیح و سالم رہے۔ اب نہ کہیے کہ علی ابن ابی طالب نے 25 سال صبر کیوں کیا؟ علی نے اسی لیے صبر کیا کہ اگر علی ابھی کھڑے ہو جاتے ہیں دین اسلام کی شکل یہ باقی نہیں رہتی، اس لیے مولا کائنات 25 سال صبر کرتے رہے۔ بس عالم کی اتباع کرنی ہے، عالم ہمارا ہادی ہوگا، جاہل ہمارا ہادی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا صاحب ایمان اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی، شرائط دوسری شرط کیا ہے ہادی کی؟ کہ وہ مومن ہوگا۔ یوں کہوں مومن ہم ہیں، جو ہادی ہے وہ امیر المومنین ہوگا۔ دوسری شرط ایک اور شرط بیان کی تھی جو تیسرے نمبر پہ جس کو چھوڑتا ہوا، چوتھی شرط فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، جہاد کرنے والوں کو پروردگار عالم نے فضیلت دی ہے۔ اب ایمان اور یہ جہاد، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ہادی کی نشانی ہے۔ بین شیبہ والعباس یتفاخران، کہ شیبہ اور عباس کے درمیان
آپس میں فخر و مباحات چل رہا تھا. اس مرہ بہما علی بن ابی طالب، تو ان کے پاس سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گزر ہوا. تو مولا کائنات نے کہا بماذا یتفاخران، کہ آپ دونوں کیوں فخر و مباحات کر رہے ہیں؟ شیبہ نے کہا میں اس لیے فخر کر رہا ہوں کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے. توجہ کیجیے گا، میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے. اب خانہ کعبہ کی ظاہر میرے پاس چابی ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں کھولتا ہوں. مومنین لوگ جو آتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ شرف مجھے ملا ہے. اور جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے اور میں افضل ہوں. شیبہ کہہ رہے ہیں میں افضل، انا افضل، میں افضل ہوں. لأن حجابۃ البیت، کیونکہ بیت کی چابی میرے پاس ہے. عباس کہہ رہے ہیں انا افضل لأن سقایۃ الحاج، میں افضل ہوں کیونکہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں. دونوں فضیلتیں ہیں نا، ہے یا نہیں بھائی؟ حاجیوں کو پانی پلانا صاحب فضیلت کرنا. وہ کہہ رہا خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہے، میں کھولتا ہوں، میں تعمیرات کرتا ہوں اس کی، میں افضل. جب مولا کائنات نے یہ سنا نا تو مولا کائنات نے کہا کہ آپ دونوں سے افضل میں ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں چھوٹا ہوں آپ سے اور یہ فخر و مباحات کروں کہ میں آپ سے افضل. کیوں افضل؟ کہ میں آپ دونوں، توجہ کیجیے گا، میں آپ دونوں سے پہلے اسلام لے کر آیا، ثم ہاجر تو پھر میں نے ہجرت کی، ثم جہاد تو پھر میں نے جہاد کیا، اور ایسے جہاد کیا کہ آپ لوگوں کی ناکوں پر تلوار رکھ کر کلمہ میں نے پڑھوایا. بچوں کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کی ناک پر تلوار رکھی اور آپ نے کلمہ پڑھا. اب یہ تھے بزرگ، اور بزرگ کے سامنے آپ کچھ کہہ دیے تو وہ تب جاتے. عباس غصے میں آ گئے اور ابا کہتے ہیں کہ خط کھینچتی ہوئی جا رہی تھی، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھو علی نے ہماری بے عزتی کر دی. کیا کہہ رہے ہیں علی ہمیں؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ چچا ذرا صبر کیجیے، ابھی میں علی کو بلواتا ہوں. حضرت علی کو بلایا گیا. جب حضرت علی کو بلایا گیا تو حضرت علی سے کہا کہ تم نے چچا کو ناراض کر دیا، کیوں ایسی بات کہی؟ چچا ناراض ہو گئے. تو جانتے مولا کائنات نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے حق بات، سچ بات کہی ہے. اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو جائے. ایک مرتبہ جب مولا کائنات نے کہا تو پروردگار عالم نے آیت کو نازل کر دیا، اجعلتم سقایۃ البیت و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اب جا کر آپ آیت دیکھیے، عمارت المسجد سرچ کیجیے گا، اگر آپ کے پاس گوگل ہے ابھی سرچ کریں عمارت المسجد الحرام لکھے، آپ کے پاس آیت آ جائے گی. اور پھر واقعہ دیکھیے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، کمن آمن باللہ، اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. بچوں کیا آپ نے؟ بس یہ فخر نہ کرو کہ ہم پانی پلاتے ہیں، یہ فخر نہ کرو کہ ہم مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے. نہیں،
تم کو کلمہ کس نے پڑھایا ہے وہ تم سے افضل ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلمان پر مل کر محمد والے مولا کائنات ان سے جو ہے عمر میں چھوٹے تھے، یہ دونوں بڑے تھے۔ ایسا نہیں کرا بھی عمر صحیح ہے یا عمر صحیح ہے؟ تین کلمے اردو میں توجہ کیجیے، ایک ہے عمر، ایک ہے عمر، ایک ہے عمر۔ تو ہم غلط تلفظ کرتے ہیں اردو میں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کی عمر کتنی؟ غلط۔ آپ اوکے مولانا آپ کی عمر کتنی ہے؟ پھر صحیح ہے۔ اگر نام ہے کسی کا تو عمر، اور این میم رے کے ساتھ واو آ جائے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عمرو۔ یہ پڑھتے ہیں عمرو یا عمرو؟ غلط ہے، عمر ہے۔ نہ عمرو ہے نہ عمرو ہے، عمر، عمر، عمرو۔ عمر بن عبداللہ کو بدل کیا تھا مولانا نے، نہ عمر بن عبداللہ کو بدل کیا تھا۔ بچوں کیجیے گا، دشمن کو پہچان اس کا نام صحیح ہے۔ جب دشمن کو قتل کیا تھا، جب حج کیا تھا، جب قتل کیا تھا مولا کائنات کی خدمت میں آئے تو کیا ہوتا؟ وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے تو کیا ہوتا؟ ضربت علی یوم الخندق یوم خرم من عبادت الثقلین۔ تو بعد حضرت جانے گرامی یہ تین شکلیں ہو گئی، ہادی کی اور آخری شکل۔ اور وہ آخری شکل جو ہے وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم نے جو بہترین زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ شخص کیا ہے؟ اس کا احترام، اور وہ شخص افضل ہے، وہ مکرم ہے۔ یہ چار شکلیں ہوئی اور پانچ کی انشاءاللہ کل بیان کر کے اس سلسلے کو میں سمیٹوں گا، اور تاکہ جو ولایت پر جو میں داخل ہو جاؤں۔ اگر میں دیکھو توجہ کیجیے گا، میں اپنے موضوع سے باہر نہیں نکل رہا ہوں۔ ہدایت کا موضوع شروع کیا ہے، ہدایت تکوینی ہوتی ہے، ہدایت تشریعی ہوتی ہے۔ جب ہدایت تکوینی اور تشریعی ہوتی ہے اب اس میں ہادی کی کچھ شرائط ہیں۔ اب یہ جو ہادی ہے توجہ کیجیے گا، یہ جو ہادی ہے میرے اور خالق کے درمیان، یہ جو ہادی ہماری ہدایت کر رہا ہے، آپ اس کو ہادی کہیے، آپ اس کو نبی کہیے، آپ اس کو رسول کہیے، آپ اس کو امام کہیے، یا آپ اس کو جانشین پیغمبر کہیے، جو نام آپ دے دیں، یہ تمام چیزیں اس کے لیے آئیں گی۔ اب یہ ہادی جو ہے جو ہدایت کرے گا حق کی طرف، یہ حق ہے کیا؟ اس کو پہچانی کیا حق ہے کیا؟ ہادی حق کی طرف کرے گا، حق ہے کون؟ جو حق ہوگا وہی حق کی طرف ہدایت نہیں کرے گا۔ پھر یہ مخلوق اور خالق کے درمیان جو یہ واسطہ ہے ہادی، اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے وسیلہ۔ وسیلے پہ بھی گفتگو ہوگی کہ وسیلہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یہ توسل کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، یہ وسیلہ یہ جو ہے غلط ہے۔ تو ادھر گرامی جیسے میں نے کہا نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ میں میری گفتگو وسیلے پہ نہیں کرنی ہے، لیکن فقط ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اور آج کل تو یہ وسیلہ اتنا عام ہو گیا ہر گھر میں، آپ میسج بھیجتے ہیں کسی کو، کس کے ذریعے سے؟ موبائل پہ۔ موبائل وسیلہ ہے کہ آپ کا پیغام یہاں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کس کے ذریعے سے پہنچائیں گے؟ اور ایک منٹ میں اس موبائل کے ذریعے سے۔ یہ موبائل کیا ہے؟ وسیلہ۔ آپ یہاں سے جو ہے آپ کراچی کا سفر کرنا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ جس چیز سے بھی جائیں گے وہی وسیلہ۔ یعنی وسیلے کا کام کیا ہے؟ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ توجہ کیجیے گا، بہت آسان الفاظ میں وسیلے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جو آپ کا پیغام یا خود آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے اسے کہتے ہیں وسیلہ، اور وہی ہادی ہوتا ہے۔
جو آپ کو فقط راستہ بتائے وہ ہادی نہیں ہے. ہادی وہی ہوتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دے. تو اب ادھیکاری گرہ بھی کہتے ہیں کہ جنہیں ضرورت نہیں ہے یہ دنیا سے چلے گا ماننے مارکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب بات آگئی تو آج کرنا ہمارے استاد محترم ہیں آ گئے قرآن تفسیر نور بھی لکھے تھے کے اوپر علامہ کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ وہ حج پر گئے. جب حج پر گئے توجہ کیجیے گا, جب حج پر گئے تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے بقی کھول دیا جاتا ہے. دعا پروردگار عالم ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب کرے اور ایسا وقت آ جائے کہ جناب سیدہ اور عامہ طاہرین کا روزہ تعمیر ہو جائے اور ہم جا کر اپنی آنکھوں سے اس روزے کو جو ہے وہ اس کی زیارت کریں. کہتے ہیں کہ چلے گئے ہم, توجہ کیجیے گا, بقی گئے. جب بقی گئے تو آپ اگر آپ میں سے کسی نے عمرہ وغیرہ کیا یا کیا تو تائید کریں گے میری. جو شروع پہ کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں پر 4 اماموں کا روزہ ہے اور ایک مشہور پر جناب سیدہ کا روزہ ہے, قبر ہے یعنی وہاں پر کھڑے ہیں, یا جہاں پر بیبی ام البنین کا روزہ ہے قبر ہے وہاں پر کھڑے ہیں. باقی پورے بقی میں کہیں شروع پہ نہیں کھڑے. اب جا سکتے ہیں قبر کے پاس اور بعض جگہ تو وہ خود کہتے ہیں یہ فلاں کی قبر ہے, یہ فلاں کی قبر ہے. کہتے فلاں کی یہ فلاں کی. آپ ان سے پوچھیں یہ قبریں کس کی ہیں؟ وہ کہتے کسی کی نہیں, کوئی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو ہٹ جائیے. اگر یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو آپ ہمیں پورے قبرستان میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں, ہر قبر پہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں. فقط یہ 4 قبریں اور 5ویں قبر جو ہے جناب سیدہ کی یا جو ہے جناب ام البنین کی, یہی پر چھٹے کیوں کھڑے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے. آپ کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. پر ہلکے سے آگے کراتی کھڑے ہوئے تھے اور لب ان کے ہل رہے تھے تو چھوٹے نے کہا کیا کرو, یہ سنتے بنتے نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کرتے تھے. آگے کراتی شروع ہو گئے. اس نے کہا اچھا تم ان سے مانگ رہے ہو نا, ان سے توسل کر رہے ہو نا. رومال اسے اٹھایا اپنا سر پہ زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ ان سے کہو اٹھا کر دیں. توجہ کیجیے گا بچوں, یہ ہے جواب نغزی ہے, الٹا جسے کہتے ہیں کراس سوال ہے. حلی جواب نہیں دیا کرا کے لیے کراس سوال کیا ہے جو آپ کے کام آئے گا بعد میں. ایک مرتبہ کہا کہ یہ سنتے ہیں نا, ان سے توسل کر رہے ہیں, ان سے کو رومال اٹھا کر دیں. آگے کراتے مثالوں کے ماسٹر ہیں, انہوں نے جیب سے پین نکالا اور پھینک دیا. کہ اللہ سنتا ہے کہاں, کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے کہاں, تو اللہ سے کہو کہ یہ پین اٹھا کر دے. اللہ سے کہو پین اٹھا کر دے. چپ ہو گئے, کوئی جواب نہیں تھا. کیسے خاموش کر دیا دشمن کو. تو علی میں بہرحال اس میں جو ہے وسیلے پر بھی گفتگو ہوگی, لیکن اگر ٹائم ملا مجھے. چوتھی چیز اور آخری بات, اور وہ ہے کہ متقی ہونا چاہیے. کس کو؟ ہادی کو. متقی تقویٰ. اب یہ تقوی کی بحث آ جاتی ہے نا, لوگ ایک دم جو ہو جاتا ہے. یہ تقویٰ مولانا آگے تقویٰ نہیں جانتے نہ بیان کرنا. فقط تقویٰ بیان یہ کرنا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ متقین کو دوست رکھتا ہے. ازلفت الجنت للمتقین, پروردگار اعلیٰ نے جو جنت سجائی ہے وہ متقین کے لیے سجائی ہے. ان للمتقین مفازا, بے شک جو متقین ہے وہ کامیاب و کامران ہے. تو جب یہ سب کچھ متقین کے لیے ہے تو اب اعمال کس پہ قبول ہوں گے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ جو اعمال قبول کرتا ہے وہ بھی متقین ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اب یہ آئے کریمہ کا بچوں کیجیے گا, یہ آئے کریمہ سے استشہاد کیا ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. بارے دیگر صلوات. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے, ترجمہ آپ لوگ کیجیے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا
کیا ترجمہ ہے؟ بہت مشہور اور معروف ہے، آپ لوگ اگر یہ آئے سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بولتے ہیں ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی کرو 10 ملیں گے، ایسے ہی ایک نیکی کرو 10. من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، کہ جو شخص برائی کرے گا اس کو سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے مثل. ایک برائی کے بدلے ایک، اور ایک نیکی کے بدلے اتنا قریب ہے خدا. 1 روپے دیں گے امام حسین کی مجلس میں کتنے ملیں گے؟ اللہ ماشاءاللہ 70، اس سے زیادہ. 1 روپیہ دے 10 ملیں گے، یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں. کیا آئی صحیح ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گے. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو آپ سنیے واقعہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں، یعنی جو کیا جاتا ہے، آپ لوگ مرادی جو کرتے ہیں کہ ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گے، ایک برائی کرو گے تو 1 برائی. ایک شخص متقی اور پرہیزگار ہے، یہاں تک کہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتا، لوگوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا، بھگا دیتا. چھٹے امام کو اطلاع ملی کہ ایک شخص ایسا متقی اور پرہیزگار ہے. امام کو تعجب ہوا کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی متقی اور پرہیزگار ہے؟ ہاں بابا اتنا متقی. اچھا دیکھیں ہے کون اصل میں؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام گزر رہے تھے، دیکھا گھمجھیٹا لگا ہوا. مولانا نے پوچھا کیا بات ہے، کون ہے ادھر؟ مولانا وہی شخص گھر سے باہر نکلا ہے، چہرے پہ نقاب لگائے ہوئے، لوگوں کو بھگا رہا ہے، اپنے قریب آنے نہیں دیتا. مولانا نے کہا اچھا. مولانا نے دیکھا واقعی چہرے پہ نقاب ہے اور لوگوں کو بھگا رہا ہے، تو یہاں سے جاؤ. کہتے جب لوگ چلے گئے تو یہ شخص گھر کی طرف چلا اپنے مولا سے پیچھے پیچھے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. جیسے ہی مولا کے پیچھے گئے، کیا دیکھا مولا نے کہ ایک تندور والا روٹی لگا رہا تھا، روٹیاں رکھتا تھا. یہ خاموشی سے اس نے وہاں سے 2 روٹیاں چوری کر دی اور لے کر آگے بڑھا. مولا کو تعجب ہوا، متقی اور چوری. کبھی آپ نے سنا کہ عالم چور ہو؟ صلوات دے کے مل کر محمد والا. عالم چور نہیں ہوتا، یہ تو ذہن میں رکھیے گا. کلپ نہیں کاٹیے بیٹا، کسی مولانا نے کہا عالم چور ہوتا ہے. عالم چور نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں چور عالم کا لباس پہن لیتا ہے، چوری کرتا ہے، تو مشہور کیا جاتا ہے کہ عالم چور. آیت اللہ برجردی کے درس میں جو لوگ جایا کرتے تھے، جب باہر نکلتے تھے ایک آدھے کی جو ہے جوتیاں چوری ہو جاتی تھی. جب انہوں نے کئی دن دیکھا تو آگا برجردی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا آگا جی یہ دیکھیں علماء جو ہے آپ کے درس میں آتے ہیں ہماری جوتیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں، یہ عالم آتے ہیں ہماری جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں. آگے برجردی نے کہا ایسا نہیں ہے، عالم چور نہیں ہوتا. کہا بولا نہیں تو چور جوتیاں ہماری چوری ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چور عالم چور نہیں ہوتا. آغا جی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ چوروں نے یہ لباس پہن لیا ہے، اب وہ چوری کر رہے ہیں. بات باتیں ہو گئی، صلوات پڑھنے دیں. تو بہرحال دیکھیں یہ ہے انسان کو جھانسا دیا جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار، نقاب لگائے ہوئے لوگوں کو دور بھگا رہے، چوری کر رہا ہے. اب پکڑا کس نے؟ تو عالم. جاہل تو جھانسے میں آ جاتے. تو علی جانے کے رہی امام کو تعجب ہوا کہ یا متقی اور چوری. آگے بڑھا، ٹھیلے پہ فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا تھا، اس کی نگاہیں ادھر آدھر ہوئی، اس نے وہاں سے 2 انار چوری کر لیے. امام کو تعجب ہوا، وہاں سے 2 روٹیاں چوری کی، یہاں سے 2 انار چوری کیے. اب یہ تھوڑا سا آگے بڑھا، وہاں پر ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے کیا کیا، یہ 2 روٹیاں اور 2 انار اس کو صدقہ کر دیا. جیسے یہ صدقہ کیا
آگے تھوڑا سا بڑا، امام نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، مڑ کے دیکھا ایک شخص ہے، کہ کیا بات ہے؟ کہ تو متقی اور پرہیزگار ہے لیکن تیرے اندر تقوی کی بو بھی نہیں آتی۔ کہ کیا مطلب ہے اتنا متقی اور پرہیزگار شکل تک کسی کو دکھاتا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں متقی نہیں؟ کہ جو تیرے اعمال میں نے دیکھے ہیں اسے پتہ چلتا ہے تقوی کی بو یعنی خوشبو تیرے اندر سے نہیں آتی، تو متقی نہیں ہے۔ کہ کیا دیکھا؟ امام نے کہا 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کیے، پھر جو تم نے جو فقیر کو دے دیے۔ کہا تو ایک مرتبہ کہتے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے کہا قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جس کا تعلق بہترین عمل سے ہے؟ تو سنیے، قرآن نے کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، میں اور آپ ترجمہ کرتے ہیں جو ایک نیکی کرے گا 10 ملیں گے۔ امام نے کہا اچھا چلو آگے بڑھو، تو من جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو برائی کرے گا ایک کے بدلے ایک۔ امام نے کہا آگے بیان کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا دیکھیے کہ میں نے 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کیے، تو برائی کتنی ہو گئی؟ 4۔ ٹھیک، ان 4 کو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو ایک کے بدلے 10، اس ایک کے بدلے 10، اب 4 چیزیں دی ہیں تو کتنی ہو گئی نیکیاں؟ 40۔ 40 میں سے 4 مائنس کر دیں، 36 نیکی میرے نام ہے ہمارا۔ تو کل سے اب یہی کام شروع کرو، جو ترجمہ آپ لوگوں نے کیا تھا اس کا رزلٹ تو یہی نکل رہا بھائی، ایک نیکی کرو 10 ملیں گے۔ ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا سکلت امک، کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ عربی میں ایسا جملہ اگر کسی کو دے دیا جائے اور کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا جملہ کہا ہے کسی نے۔ ایک مرتبہ کہا پہلے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ کہ مجھے تم نے نہیں پہچانا، انا جعفر بن محمد، میں امام ہوں۔ امام نے کہا سن، پہلی بات کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار عالم متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، یعنی پرہیزگار لوگوں کے اعمال قبول ہوتا ہے، کہتے ہیں تو متقی ہے ہی نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہ تو نے بیان کیا ہے فلسفہ، سن اب تو نے 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کیے، 4 برائیاں آ گئی۔ اب یہ 4 تم نے کیا کیا؟ صدقہ و خیرات کر دیا۔ تیرا مال ہے یا کسی اور کا؟ کسی اور کا۔ آیا مالک سے تو نے اجازت لی تھی یا نہیں؟ نہیں لی تھی۔ مال غیر میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ 4 برائیاں یہ آئیں اور 4 برائیاں یہ آئیں، تیرے نام اعمال میں 8 برائیاں آ گئی، نیکی 1 بھی نہیں آئی۔ تو اب آپ کہیں گے کہ مولانا ترجمہ پھر ٹھیک کیجئے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، یہ ہے کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملیں گے، یعنی پہلے نیکی ہو۔ توجہ کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ من جاء بالحسنہ، جو ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملیں گے۔ اگر اعمال میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے، اور ایسے نیکی منہ پہ دے مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ جب تک اعمال کی سواری نہیں ہوگی اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ اعمال کی سواری کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والا۔ تو بس ایک جان گیا کہ تقوی، متقی، یہ 4تھی صفت ہے ہادی کی۔ انشاءاللہ آخری ایک اور بیان کر کے میں نے آگے بڑھنا ہے۔ کیا طیب، پاک و پاکیزہ اس کے مقابلے میں خبیث برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی آیت کل انشاءاللہ۔ باقی 2 جملے عرض کرتا چلے، سوال کی صرف مجھے نہیں پتا کس نے بھیجا ہے، دیکھیے اگر سوال کا سلسلہ جاری اور ساری کرنا ہے
میں ہوں 25 تک الحمدللہ آپ کے ادھر ہی یعنی اسلام آباد میں بھی. اگر کوئی دن آپ مقرر کرنا چاہیں میں آنے کے لیے تیار ہوں سوالات کو جوابات دینے کے لیے جو بھی ہوں آپ کے بیان کروں گا انشاءاللہ. جو آئے گا بتاؤں گا. میں سرونی کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ اس در سے جو بھیک حاصل کی ہے میں نے وہ میں بتا سکتا ہوں. نہیں آئے گا تو پوچھ کے بتا دیتا ہوں. بہرحال کسی لیڈیز کی طرف سے آیا جس ہے مجھے نہیں پتا انہیں کا مقصد حسین کو بیان کرنے کا امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بیان کرتے ہیں. اگر کل مجھے یاد رہا تو ہادی کی جو صفت ہے اور کیونکہ کل شب جمعہ بھی ہے امام زمانہ کے مطابق تو میں عرض کر دوں گا کہ ہم کیا عمل ذمہ داری کیا ہے. دیکھیے چاہے مقصد عزاداری ہو چاہے امام زمانہ کا آپ کو سپاہی بننا ہو جو میں نے بزرگوں سے درس حاصل کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ اول وقت نماز پڑھیں. نمبر 1. نمبر 2 کسی منزل پر فائز ہونا چاہتے ہیں اس مقصد عزاداری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں امام زمانہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کی نماز شب قضا نہیں ہونی چاہیے. واجب کی بات نہیں کر رہا نماز شب کی بات کر رہا ہوں. نماز شب پڑھیے. اور آخری بات کہ امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں 3 زیارات روزانہ پڑھیے آپ نے. 3 زیارات. نمبر 1 زیارت امیر المومنین جسے زیارت امین اللہ کہا جاتا ہے. نمبر 2 زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیں. 100 مرتبہ نام 100 مرتبہ سلام کی جگہ ایک ہی دفعہ پڑھنے کافی ہے. اور اس کے بعد تیسری زیارت کا نام ہے زیارت اہل یاسین امام زمانہ کی زیارت. یہ 3 زیارتیں پڑھیں اپنے آپ کو عادی بنائیے اور پھر اس کے